بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ خدا کی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں کتنے علوم ہیں، کس طرح کے علوم ہیں، یا ان کے علوم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم القرآن کی بہت ساری قسمیں بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی مراد کیا ہے؟ اخبار اور امثال مراد ہیں، محکمات مراد ہیں، متشابہات مراد ہیں، تقدیم و تاخیر کے علم مراد ہے، ناسخ و منسوخ کے علم مراد ہے، با اعتبار مکان مکی اور مدنی کا علم مراد ہے، یا با اعتبار زمان لیلی اور نہاری کا علم مراد ہے، یا با اعتبار زمان صیفی اور شتائی یعنی گرمی یا سردی میں نازل ہونے والے کے علم مراد ہے، یا با اعتبار قیام یعنی سفر و حضر میں نازل ہونے والی آیات سے اس کا علم مراد ہے، یا اعراب حروف کا علم مراد ہے۔ الغرض امام شافعی علیہ الرحمہ نے 73 علوم کی جماعت کی ہے۔ مرآۃ الجنان میں امام یافعی نے اس بات کو نقل کیا، صفحہ نمبر 17 جلد 2 پر۔ اب یہ ٹھیک ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن میں اور بات اس واقعہ یعنی اس بات کو بیان کرنے کے بعد ایک اور بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام علوم عہد صحابہ میں تو نہیں تھے اس طرح سے، عہد تابعین میں بھی اس طرح سے نہیں تھی۔ عہد تابعین میں اس کی اس طرح سے اس نہج پر وضع شروع ہوئی۔ کیا وجہ ہے کہ آج کتابوں میں ہمارے پاس یہ 73 نہیں بلکہ 173 علوم القرآن موجود ہیں، لیکن قرآن کی مؤثریت 1% بھی نہیں۔ تقابل کریں اس عہد سے اس عہد میں، علوم تو بنتے جا رہی ہیں، قرآن کی مؤثریت اور مقصدیت بالکل ختم ہو چکی ہے، فوت ہو چکی ہے معاذ اللہ۔ اصلاً تو یہی بات بنتی ہے، فوت ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ علوم، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ کا فضل تھا۔ ہر شے کے ساتھ اگر آپ اپنی وہ جو روح ہے، قرآن کی روح، مقصد نزول قرآن، ہدایت، پہلے انسان کی، پھر معاشرے کی، پھر اس کی بنیاد پر وہ تمام تعلیمات معاشرے میں نفاذ، پھر ریاست کی۔ اگر آپ روح قرآن جو تزکیہ نفس سے لے کر تزکیہ ریاست تک کا معاملہ ہے، اس کو نظر انداز کر دیتی ہیں، تو آپ 73 نہیں 473 273 173 علوم ایجاد کر لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا دماغ کی ریاضت کے علاوہ۔ یہیں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ علوم عصری ضروریات کے تحت قرآنی مفاہیم کو تنوع کے ساتھ آگے بیان کرنے میں تو مددگار ہیں، لیکن عہد صحابہ میں تو یہ موجود نہیں تھے، نہ عہد تابعین میں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی وہ کم از کم ہدایت جو ایک انسان کے لیے ضروری ہے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے، اس کا مطلب ہے وہ ہدایت ان کے ساتھ نہیں جوڑی گئی، کیونکہ اگر ان کے ساتھ ہدایت جڑی ہوتی تو جس دور میں یہ نہیں تھے اس دور میں بھی ہدایت سے لوگ محروم رہتے، تو لہٰذا نہیں جوڑی گئی۔ تو اب علوم اور فنون کی جو بھرمار ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں مدارس کے لوگ عمر گزر جاتی ہے ان کو یہ علوم پڑھتے ہوئے، چج کے ساتھ 4 دفعہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا ترجمے کے ساتھ۔ الاتقان پڑھ رہی ہیں، البرہان پڑھ رہی ہیں، زرکشی کی، اتقان امام سیوطی کی، مناہل العرفان پڑھ رہی ہیں، الفوز الکبیر پڑھ، اچھی بات ہے، یہ تو پڑھنی چاہیے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں، یہ کلیدیں ہیں جو قرآن کے تالے، قرآن کے اندر لگے ہوئے تالے کھولنے کی چابیاں ہیں۔ آپ چابیاں ہم جیب میں ڈال کے پھاڑے ہیں، تالا کھولیں گے کبھی توفیق ہی نہیں۔ تو جو لوگ یہ علوم کی کتب میں لگے ہوئے ہیں، اصل ٹیکسٹ قرآن کا جو ریویلڈ ٹیکسٹ ہے، جو اللہ کی ہدایت ہے، وہ رسول اللہ کی قلب اطہر پہ، وہ قرآن کا متن ہے۔ اگر کسی کا متن سے تعلق ہے اور ان علوم سے نہیں بھی تعلق، تو پھر بھی وہ ہدایت پائے گا، اور اگر کسی کا ان علوم سے تعلق ہے اور متن سے تعلق ہے تو وہ تو پھر کمال ہے، اور اگر کسی کا محض علوم سے تعلق ہے اور قرآن کے متن، اس کی ٹیکسٹ اور اس کی روح سے تعلق نہیں، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا کسی شے سے بھی کوئی تعلق، وہ ایک فن پڑھ رہا ہے، جس طرح کوئی میتھمیٹکس پڑھتا ہے، جس طرح کوئی فزکس پڑھتا ہے، جس طرح کوئی بایولوجی پڑھتا ہے، بطور فن اس کا کوئی امتیاز نہیں ہے، اگر اس کا وہ افادیت نہ ہو جس بنیاد پر ان کو وضع کیا گیا۔ تو لہٰذا جتنے یہ فقدان ہے ہمارے ہاں درس نظامی کے اندر، بہت بڑا فقدان ہے۔ مثلا اتباق نہیں آتا، انطباق نہیں ہے، اپلیکیشن لوگوں کو نہیں آتی۔ فقہ شاشی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے،
بالکل ابتدائی کتاب، اس کے بعد جناب اور اصول جب پڑھ لیتے ہیں، ان اصول کا اطلاق اور قرآن سے اس کا اخذ کرنا نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تو ان آیات پر کر سکتے ہیں جو ان ائمہ نے بطور مثال اس کے اندر دی. تو لہٰذا ان چیزوں کا ان کو کم پڑھ لیں، اطلاق ان کا زیادہ کریں، قرآن سے زیادہ تعلق زیادہ جو یہ نہ ہو کہ یہ چلتی جائیں اور بالآخر قرآن کی ضرورت ہی ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی اور انہی کتابوں نے ساری جگہ لے لی. یہ تو وہ کتابیں تھیں جنہوں نے قرآن کو پڑھنے کا سلیقہ سکھانا تھا، قرآن سے اخذ و استنباط کے قابل بنانا تھا. تو بس وہ اخذ و استنباط کے قابل کیا بنانا تھا، ہمیں تو روح قرآن سے بھی دور ہو گئے. تو لہٰذا اس دور میں علوم اور فنون میں الجھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ قرآن کے ٹیکسٹ کو فوکس کریں. کیوں فوکس کریں؟ اس لیے فوکس کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں جب جا رہا ہوں اس دنیا سے تو میں تمہارے پیچھے دو چیزیں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو لہٰذا قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہی ہدایت کا واحد ذریعہ. امام احمد ابن حنبل نے خواب دیکھا اور خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، بتا میں تیرے قریب کیسے ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ احمد ابن حنبل میری کتاب کے ذریعے میرا قرب چاہو، قرآن مجید کے ذریعے اللہ کا قرب چاہیے، چاہو اللہ تمہیں قریب کر دے گا.